ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اور آخرت کے دونوں فائدے حاصل ہو۔ اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو پھر ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق میں پھر اللہ کی ہر نعمت شامل ہے، یعنی کہ دنیا کا رزق ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن جو ہے علم کا رزق ایمان والوں کو ملتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا جو ہے وہ تقوی کا نام ہے، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو مائل کرنا، اور گناہوں کے انجام سے ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور ماہ رمضان میں بڑا اہم یہ مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کیونکہ تقوی ایک نظر نہ آنے والی کیفیت ہے، کیونکہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اور روزے کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر کیا ہے کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ روزہ 2 شعبان کو ہم پر فرض کیا گیا تھا، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سیل کا مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے کہیں سیل لگتی ہے تو عورتیں جو ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں زیادہ پوسیسو ہوتی ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیل میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ اچھے اور کوالٹی بھی اچھی ہو، اور پھر کیا ہے کہ قیمت بھی مناسب ہو تو ہمیں زیادہ اچھی چیز ملتا ہے۔ اسی طرح جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہمارے لیے نیکیوں کا سیل کا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کثرت سے اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ 2 چیزوں کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ کریں، ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ یعنی صدقہ۔ رمضان میں جو ہے وہ کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور پھر نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے۔ اور پھر روزے کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سستی اور کاہلی کا ثبوت دیا اور صحیح طریقے سے روزے کی حفاظت نہ کی تو ہم جو ہے اس کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ روزے کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والے اعمال یعنی جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، اور خصوصاً جو ہے وہ زبان کی حفاظت کی جائے، اور پھر تقوی اختیار کیا جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ دنیا کے خرافات سے نہیں بچتا تو اس کا روزہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ ایک اخلاقی بیماری ہے، اور جھوٹ قیامت والے دن بدبو بن جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ ہے پھر کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے جو ماہ رمضان میں جو کیا ہوا عمل ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ رمضان میں تو خوب قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن دوسرے مہینوں میں قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور ان کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ جو لوگ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی پھر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، یعنی لغویات سے بچنا ہے، اور اپنی زبان کو جو ہے وہ ذکر سے تر رکھنا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، پھر صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت عمر کا قول ہے کہ لوگوں کو یاد نہ کیا کرو، لوگوں کی یاد میں روگ ہے، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی یاد میں شفا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، اور جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس مہینے کے روزے رکھے تو اس کے کیا ہے کہ سابقہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر روزے رکھنے والوں کے لیے ایک اور خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ روزہ دار ہی وہ خوش قسمت ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، جو صرف روزے داروں کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا اور پھر 23 سال کی مدت میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور پھر اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور پھر قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا رمضان جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان جو ہے رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس طرح وہ انٹر ہوئے وہ اسی طرح ہی نکل گئے، یعنی کچھ لوگ انٹر تو یہاں پر ہوئے پر وہ مزید جو ہے وہ برے ہو کر نکلے۔ کس طرح؟ یعنی انہوں نے رمضان کے روزے تو رکھے لیکن کیا ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑھی، چغلی بھی کی، غیبت بھی کی، حرام بھی کمایا، رمضان میں بھی حرام کمایا، توبہ نہیں کی، نیکی کا مہینہ آیا لیکن نیکی نہیں کی تو اس میں بھی وہ گناہ کرتے رہے، ساری ساری رات کیا کیا، موویز دیکھتے رہے۔ یہ رمضان میں انٹر تو اس درجے پر ہوئے لیکن یہ مزید ذلیل ہو کر نکلے، کم درجے پر ہو کر نکلے، حالانکہ ان کی زندگی میں رمضان آیا، ان کے اعمال بڑے نہیں بلکہ مزید کم ہو گئے، ان کے گناہ بڑھ گئے، جس طرح آئے اسی طرح نکل گئے، بس لوازمات پورے کیے، رمضان گزارا اور چلے گئے۔ کچھ لوگ رمضان میں ایسے داخل ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں رمضان سے تو ان کے جنتوں میں درجات بہت اونچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا اس مہینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔